یہ روہنی کے مزے لے رہا ہے جی سر، اپنے اپنے نصیب کی بات ہے جی سر بابر صاحب. جی بہت شکریہ عامر بھائی، آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ 1 سال سے کوشش کر رہے ہیں، بالکل مل نہیں رہا ہے۔ پرانے دوست جب بھی آتے پرانے دوست ہوتے ہیں آپ کے ساتھ۔ اور میرا بہت چھوٹا سوال ہے، ہم دیکھتے ہیں کوئی لائک نالی میں کوئی گر کے مر گیا یا روڈ پہ یا جنگل میں نے تھوڑا سرچ بھی کیا، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ مرنا لکھا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے مرنا لکھا ہے؟ اس کا اگر جواب مل جائے تو پلیز۔ سوری کیا چیز؟ کیا نالی میں گر کے مر جائے تو کیا کہتے ہیں؟ لائک کوئی نالی میں گر گیا مر گیا یا روڈ پہ یا جنگل میں، تو ہم کہتے ہیں لوگ کہ یار مرنا تو لکھا ہے، ایک دن تو مرنا ہے، کوئی کیسے بھی مرے۔ تو یہ مرنا لکھنے کا کیا مطلب ہے؟ نہیں اور کیا کہنا چاہیے خان صاحب، آپ بتائیں کیا بولنا چاہیے؟ نہیں یہ مطلب نالی میں یا روڈ پہ یا جنگل میں، لائک یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ ہم کہتے ہیں نا مسلمان۔ نہیں نہیں جی آپ کہہ رہے ہیں نا سمجھ نہیں، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں اور یہ نہیں بولتے، آپ کو کیا سمجھ آتا ہے کہ یہ بولنا چاہیے وہ بتائیں. یہ تو میں بھی نہیں سمجھ رہا ہوں نا، اس لیے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اس کا کیا تو مطلب، کہ بس ٹھیک مرنا ہے. لکھا ہے ایک دن تو ہاں جانا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ کوئی نفس نہیں جانتا بھی ای اردن تموت، وہ کس جگہ پر موت آئے گی. اب یہ حقیقت ہے، ٹھیک ہے. تو ٹھیک ہے۔ نہیں پتا ہوتا انسان کو، کوئی انسان کدھر سے نکلتا ہے کدھر جاتا ہے کہاں کہاں بھاگتا ہے اپنی جان بچانے کے لیے، مگر جہاں موت لکھی ہوتی ہے وہاں آتی ہے. تو قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے بھی ای اردن تموت، تم کس جگہ پر مرو گے، یہ اللہ کو پتا ہے. سمپل اتنی سی بات ہے، ٹھیک ہو گیا. اچھا، اس لیے ہاں کہتے ہیں بہت کہ لکھا شکریہ، ہے. جی بہت شکریہ، بہت شکریہ، تھینک یو۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ میرے بھائی، جزاک اللہ. اس کی مثال تھی غزوہ بدر کے اندر نا. غزوہ بدر میں جنگ لگنے سے پہلے نا، میدان سجنے سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ہمیں بیان کیا کہ فلاں سردار یہاں مرے گا، فلاں بندہ یہاں مرے گا، ابو جہل یہاں مرے گا، فلاں یہاں مرے گا. کہتے ہیں جب جنگ ختم ہوئی تو ہم صحابہ نے تصدیق کرنے کے لیے ان جگہوں پر چکر مارا. حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ میں اس ذات کی قسم کھاتا ہوں جس کے ہاتھ میں عمر کی جان ہے، 1 انچ بھی وہ بندہ اس جگہ سے ہٹا نہیں ہوا تھا جس جگہ پہ جنگ سے پہلے اللہ کے رسول نے کہا تھا یہاں گر کے یہ مرے گا، یہاں مرے گا یہ بندہ. تو اس سے آپ کو یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ ایک اشارہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی ذات نے دے دیا تھا، یہ بندہ یہاں مرے گا، ٹھیک ہے. ادھر اس کی خبر دے دی، اب وہ پتا چل گیا یہ بندہ یہاں مرے گا. تو یہ آپ نے سمجھنا ہے. اب دیکھیں جن کو کہا کہ بھئی آپ یہ ٹائم دیکھو گے، انہوں نے وہ ٹائم دیکھا، اس سے پہلے وہ نہیں فوت پائے. یہ سمجھنا چاہیے نا میرا بھائی، اس وجہ سے کہا. سننا اسکواڈ ہمارے ساتھ ہے جی سر. السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی پیارے بھائی. جی عامر بھائی، آج تو مطلب بھاگ کھل گئے میرے۔ اللہ خیر کرے، ہمارے باغ کھل گئے سر، ہمارے دوست آ رہے ہیں مسلمان. ویلکم. نہیں نہیں سر، بہت 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 آپ لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہو۔ اصل میں عامر بھائی میرے پاس نا کافی سارے سوال بھی تھے، کنفیوژن بھی ہے، اور مطلب آپ سے بات کرنے کا تو میرا ڈریم تھا۔ ہوئے ہوئے، اللہ تعالیٰ آپ کو سر خوش رکھے. ہمارے بھی کچھ خواب ہیں جو پورے ہوتے ہیں جب آپ یاد کرتے ہیں تو. جی سر، جی جی عامر بھائی، حکم کریں، ہم عامر حاضر بھائی اصل حاضر. میں میں جی میں بول رہا ہوں عامر بھائی، اصل میں میری وہی ایج تو زیادہ نہیں ہے، 23 کا ہوں میں ابھی، لیکن جہاں تک میں اپنے مائنڈ سیٹ میں کہہ سکتا ہوں نا، وہ اتنا مطلب ایج سے زیادہ کا میرا ہے، کیونکہ میں ابھی امت کا اتنا درد ہے، اسی ہم لوگ سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں، پھر کتابیں بھی پڑھے ہیں۔ الحمدللہ 4 مہینے جماعت میں بھی لگا کر کے آیا ہوں پچھلے سال۔ تو پچھلے 1 سال سے تو میں قرآن کو پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں، سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ابھی میں نے تفسیر بھی لے کر کے آیا، تفسیر کا بھی لے کر کے آیا ان کا، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کا۔ لیکن جی جی وہ جو ایک لگن ہوتی ہے نا، اس لگن سے نہیں کر پاتے۔ مجھے ریسرچ کا بھی شوق ہے، جیسے رور بھائی انڈیا سے ہیں ماشاءاللہ، یہ بھی انڈیا کے بارے میں اتنا کچھ جانتے ہیں، آپ بھی
इतना कुछ जानते हैं, लेकिन उस रिसर्च के उस लेवल पे हम लोग नहीं पहुंच पाते। मतलब पहुंचते हैं, एक दो दिन टाइम लगता अच्छे से है। करते हैं, लेकिन देखिए ये जो, सॉरी मैं बात काट रहा हूँ, ये जो चीज है ना, ओवरनाइट कोई भी चीज नहीं होती। आप आज अगर समझते हैं, चार लोग ये समझते हैं कि मुझे थोड़ा सा कोई पता है टूटा फूटा सा, तो अल्लाह का फजल और उसके पीछे एक लंबा, मेरा शौक है, मैं पढ़ता रहा हूँ ऑब्वियसली। ये बताने की जरूरत इसलिए पड़ रही है कि कभी आपने डीमोटिवेट नहीं होना। फौका जी कुल्लु दी इल्मिन अलीम, अल्लाह ने कुरान में कहा, हर इल्म के ऊपर, यानी जानने वाले के ऊपर उससे ज्यादा जानने वाला होता है। फौका कुल्लु दी इल्मिन जी अलीम। बिल्कुल। तो इल्म इस तरीके से ट्रांसफर होता है, जैसे पानी है ना, पानी ऊपर से नीचे की तरफ आता है, ऐसे नॉलेज होता है। नॉलेज जी जो है वो ऊपर होता है, ऊपर से नीचे की तरफ आता है, तो टाइम लगता है। जो पहाड़ से दूर के खेत हैं उनमें थोड़ी देर बाद आता है, नीचे के जो इलाके हैं, ऊपर वालों के पास पानी ज्यादा साफ आता है। तो ये, इसमें हम्म, आपने टेंशन ही नहीं, ये कुदरती निजाम है, उस एतबार से टाइम लगता है। कुछ सुकरात कहा करता था ना, सुकरात कहता है दुख इस चीज का नहीं है कि जिंदगी छोटी होती है, दुख इस चीज का है कि लोग देर से सीखते हैं, फिर जब वो सीखते हैं तो बहुत देर हो चुकी होती है। ये याद बिल्कुल आपने बिल्कुल रखना है। सही बात है। इल्म, इल्म दौलत की तरह है, किसी के पास ज्यादा है, किसी के पास कम है, ठीक है। बिल्कुल ये अल्लाह का है, अल्लाह अता करता है। ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना। आपने अपनी कोशिश जारी रखनी है। और ये जो इंशाल्लाह। इल्म के मामले के अंदर हिर्स होती है या रश्क होता है, ये ईमान की अलामत है। हदीस अल्लाह के रसूल ने कहा है कि तीन किस्म के लोगों से आप रश्क करो। उनमें से एक ये है कि जी जिसके पास अल्लाह ने इल्म दिया हो, आप ये रश्क करो कि यार मैंने भी ऐसा बनना है, यार मैंने भी कोशिश करनी है, मैंने भी बेहतर इंसान बनना है, ठीक है। तो ये बिल्कुल। आपने, ये इससे डिमोटिवेट नहीं होना, ये पॉजिटिव निशानी है आपकी कि आप चाहते हो कि यार मेरे पास भी नॉलेज हो, मैं मेहनत करूं। सिर्फ ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। हमारी यूथ के साथ मसला ये होता है, आइडियाज के भंडार हैं, जज्बात बिल्कुल का आमिर भाई। एक उबलता हुआ समुंदर है, कुछ कर जाने बिल्कुल की तमन्नाओं से लबरेज हैं, मगर गाइड करने वाला कोई नहीं उन जज्बात को। सही। ये दिक्कत है, बिल्कुल यहां से मसला आ जाता है, ठीक है। तो ये आपने चीज रखना है, इस आंच को, इस आग को जलता रखें। सिर्फ बिल्कुल। अपने अंदर जिस चीज को पैदा करना है वो ये करना है, कंसिस्टेंसी हो और पेशेंस है। ये दो चीजों के कॉम्बिनेशन के साथ आप देखेंगे। मैं आपको एक चीज बताता हूँ। इंशाल्लाह। जी एक टाइम था, अभी भी है, ऐसा नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, इल्म की लालच या इल्म की तरफ अट्रैक्शन होना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी भी इंसान के लिए। एक टाइम था जब मैंने दीन की तरफ, मुझे रुजू, यानी दीन से मोहब्बत हुई, तो मुझे जी सबसे ज्यादा जिन लोगों से मोहब्बत हुई ना, वो उलामा थे, जी स्कॉलर्स। मैं जब उनको देखता था ना, मैं ऐसे देखता रह जाता था। छोटा, मेरी टीन एज में मुझे दीन के साथ मोहब्बत, यानी जो जैसे मैंने बताया 14-15 साल की एज के अंदर ना, दीन की तरफ रुजू हुआ बिल्कुल। फर्स्ट टाइम। तो उस वक्त ना मैं उलमा को देखता था, मैं कहता था ये यार अजीब मखलूक है, इतना नॉलेज, इतना नॉलेज, बिल्कुल ठीक है। ये एक तड़प थी। मुझे आज भी याद है बिल्कुल। कि मैंने जब दीन की तरफ आया, तो मैंने नमाज वगैरह जब शुरू की सीखनी, जी जी तो एक स्कॉलर थे हमारी, जो घर के करीब की मस्जिद थे, उनके पास बैठा। तो वहाँ मदारिस के कुछ स्टूडेंट, जो स्टूडेंट्स होते हैं मदरसा के, अरबिक सीखने वाले, ये आए। तो जी अ, एक मिनट, मैं कुत्ते को पटा डाल लूं, ठीक है, सॉरी। जी पटा डाल गया, ऊपर आ, ऊपर ऊपर, नीचे नहीं, नीचे नहीं, ऊपर आ मेरा बेटा, जिसको बहुत ज्यादा चिमोने लड़ रहे हैं, ऊपर। हम्म। अच्छा सॉरी। तो हुआ ये कि मैं जब उनके साथ बैठा ना, तो सर हुआ ये कि उन्होंने आके ना, ये जो इल्म सर्फ के अंदर ना, उनको बोलते हैं गर्दाने, गर्दान, जाराबा जाराबा, जी जाराबू जाराबत, जाराबता, दरबना, ये जो है वो गर्दान, जी उसको एक टर्म भी उसके लिए बोलते हैं, सर्फ सगीर, सर्फ कबीर, इल्म सर्फ जो पढ़ते हैं। तो उन्होंने ना वो जब ये गर्दान पड़ी ना, इस तरह चीजें हुए, मैं ऐसे बूस्ट हुआ, मैंने कहा यार क्या बात है, मजा आ गया, मजा आ गया, नॉलेज। मैंने ये चीज, तो ये मैं आपको, ये जो मैंने किस्सा आपके साथ शेयर किया, उसके पीछे एक रीजन ये है जी कि ये जो मोहब्बत आपके दिल में है इल्म के लिए, या तड़प है हासिल करने के लिए, ये ईमान की निशानी है, और ये हर स्टूडेंट के दिल में होती है कि यार ये हमारे पास होना चाहिए।
تو مگر مسئلہ یہ بن جاتا ہے کہ اقبال نے کہا تھا کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت بالکل والوں نے. بالکل مسجد تو صحیح. بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا. تو نمازی ہماری بن نہ حالت سکے. مجھ سمیت ہاں یہ ہماری حالت ہے اس وقت. ٹھیک ہے، دیکھو جذبات سے نہ فلسطین فتح ہونا ہے، یعنی صرف جذبات سے، نہ کشمیر کا مسئلہ حل ہونا ہے، نہ مسلمانوں کے حالات بالکل بدلنے ہیں، صرف جذبات سے. اس میں کوشش بھی ہے، بالکل. کوشش جاری رکھیں، بس ٹینشن نہ لیں، اچھا آگے جذبات سے بڑھتے ہیں. عامر جی بھائی وہی ہے کہ میں ڈاکٹر اس کی تفسیر سن رہا تھا سورہ البقرہ کی، تو اس میں نے دیکھا کہ جیسے ہی یہود کی قوم تھی، ان کو لگ بھگ 40 سال لگے اس غلامی بھری زندگی سے ہٹنے میں. جب وہ نئی نسل آئی ہے تو اس نے پڑھا لکھا اور جب وہ آگے بڑھی تب انہوں نے جنگ کی آگے جا کر کے. ابھی ہماری جو امت محمد ہے کہ میں ابھی جو میرے دماغ میں امیج بنی ہوئی ہے نا، وہ یہ ہے کہ ہم لوگ نا غلام بن چکے ہیں ان لوگوں کے. ہماری جو یوتھ ہے نا وہ پڑھ بھی نہیں رہی اور ان کو پڑھانے والا بھی کوئی نہیں ہے. ہمیں اپنے کانسیپٹ ہی نہیں کلیئر ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے اور کس فیلڈ میں ہمیں جانا ہے. نہ تو ہم دنیاوی فیلڈ میں ہیں، نہ ہی ہم دین کی فیلڈ میں ہیں. اور ہوں، کہیں نہ کہیں ہمیں یہ کیا ہے، ہمیں اپنی آنے والی جنریشنز کو بلڈ اپ کرنا پڑے گا، جس طریقے سے سلطان محمد فاتح کی مدر نے ان کو بلڈ اپ کیا تھا اور صلاح الدین ایوبی کے ٹیچر نے ان کو بلڈ اپ کیا تھا. وہ ہوں، ٹیچر تو میدان جنگ میں نہیں آ پائے لیکن انہوں نے صلاح الدین ایوبی کھڑا کر دیا نا. تو اسی طریقے ہوں، سے ہمیں وہ ٹیچر تو بننا پڑے گا کم سے کم. ہوں. لیکن بالکل وہی ہے بالکل کہ آپ کی وہی بات ہے، ہمیں سکھانے والا کوئی نہیں ہے ابھی. بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں میں آپ کو یہ چیز بتا رہا ہوں کہ یہود کا جو ہے نا 40 سال تک وہ رہے، بڑی ان میں جو ہے نا ضعف اعتقادیاں تھیں. جادو جی وغیرہ کا استعمال بھی انہوں نے اس وقت شروع کیا تھا جو قرآن نے ذکر کیا ہوا ہے. یہود جو جادو کرتے تھے بابل کے مقام پر، جادو کا آغاز جو اس وقت استعمال ہوا ہے پالیٹکس کے اندر، وہ فرسٹ ٹائم جوز کی غلامی کے ٹائم پر یوز ہوا ہے. یہ یاد رکھیں، جو غلام قومیں ہوتی ہیں نا وہ شارٹ کٹ ڈھونڈتی ہیں. بالکل آپ اسی بندے کو تعویذ گنڈے یا دم درود کرتے یا جادو جدو کرواتے دیکھو گے جو بے صبرا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، صحیح بے بات صبرا. ہے. اس کے اندر اللہ کی رضا یا اللہ کی مشیت یا اللہ کی تقدیر پر صبر نہیں ہوتا. اس کو بدلنے کے لیے جادو کروائے گا، تعویذ گنڈے کروائے گا، دم درود کروائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بے بالکل صبرا ہو گیا ہے اور اپنے ماحول سے مرعوب ہو گیا ہے. یہ چیزیں یہود کے اندر بھی پائی جاتی تھی. تو یہود نے جادو کا رستہ اختیار کیا اور بابل کے مقام کے اوپر جب وہ غلامی کاٹ رہے تھے تو انہوں نے جادو کر کے فیملی سسٹم کو کرپٹ کیا، بڑے عجیب و غریب طریقے سے اپنے پورے کے پورے کلچر کو ڈسٹرائے کر کے رکھ دیا. یہود بالکل نصارہ اس وقت بھی نہیں پڑے، یہ پڑے ہیں یورپ میں آ کے. ٹھیک ہے، یہ آپ جو کہہ رہے ہیں نا اس وقت پڑے 40 سال کی غلامی نے، اس وقت بھی جہاد نے ہی ان کی جان بچائی تھی. یہ میں آپ کو بتا دوں، جہاد اور تعلیم یہ دو ستھمب ہیں، دو پلرز ہیں کسی سوسائٹی کے لیے. یہ آپ کو یاد رکھنا ہے. دو طریقے ہوتے ہیں کسی جگہ پہ انقلاب لانے کے لیے، ایک ہے سلو اور ایک بالکل ہے ریپڈ. جو ریپڈ طریقہ کار ہے وہ جہاد کا ہے، جہاد فی سبیل اللہ. سلو طریقہ کار ہے وہ تعلیم و تربیت کا ہے. اس میں آپ کو بہت زیادہ ریزسٹنس دیکھنی پڑتی ہے، بہت زیادہ معاملات کرنے پڑتے ہیں، اس کے بعد جا کے آپ کو چیزیں ملتی ہیں. یہی فرق ہے. 13 سال تک اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی ہے، گنتی کے چند سینکڑوں لوگ لے کر مدینہ جانا پڑا. مگر وہیں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کا آغاز کیا ہے تو آپ کو ڈائنامکس اور ڈیموگرافی چینج ہوتی دکھائی دیتی ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے اندر، قتال کے اندر عزت رکھی ہے. جو آج جہاد کو اور ان چیزوں کو بڑا معیوب بنا دیا گیا ہے، وہ آپ کو بکری بنانے کے لیے کیا گیا ہے. خود وہ سارے کام کر رہے ہیں، خود وہ لڑ رہے ہیں، خود ہتھیار بھی استعمال کرتے ہیں، جنگیں بھی لڑتے ہیں، جنگوں کا حصہ بھی بنتے ہیں. یہ ساری پابندیاں آپ کے اوپر ہیں. مسلمان کو دکھائیں گے تصویر کے اوپر جناب ہتھیار پکڑا ہوا ہے، او ٹیررسٹ آتنکواد آ گیا، دہشت گرد آ گیا، فلانا آ گیا. خود ان کے بچوں نے بندوقیں پکڑی ہوئی ہیں، خود بچوں کو RSS کے بالکل کیمپوں کے اندر ٹریننگ کروا رہے ہیں. ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں، ان کو ٹریننگ کروا رہے ہیں نارمل سویلین کو. یہ ساری دہشت گردی مسلمانوں کے لیے ہی ہے، یہ سارا آتنکواد مسلمان کے لیے ہے. ہم اپنا ڈیفenس بھی نہیں کر سکتے. کون سی قوم ہے جو ڈیفenس کے لیے لڑتی نہیں ہے؟ مجھے بتاؤ تو صحیح. میں آپ کو بتاؤں، آج دنیا میں کون جی سا ملک ہے جس کی آرمی نہیں ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں جی جاپان کی نہیں ہے، فلانی نہیں، ٹمکانا نہیں ہے. وہ
ایک ایکسیپشن ہے. کون سا ملک ہے جس کی آرمی نہیں؟ یہ جو آرمی کی سپورٹ نہیں لیتا. کیوں ہے آرمیز؟ سب کو بولو نا آتنکواد. دفاع کرو. آرگنائزڈ وے کے اندر یہ چیزیں چل. کیوں؟ ان کو پتا ہے اس کے بغیر ہمارا آرمی، آپ کا ڈیفنس، یہ ایک بیسک ستھمب ہے ایک اسٹیٹ کے لیے. یہ میں آپ کو بتاؤں تو یہی جہاد کردار ادا کرتا ہے. جہاد آپ کی سرحدوں کی قتال فی سبیل اللہ آپ کی سرحدوں کی حفاظت کرتا ہے. نہ صرف یہ کہ علاقائی اور خطے کی عرضی سرحدوں کی، بلکہ نظریاتی سرحدوں کی، آئیڈیالوجیکل باؤنڈریز کی حفاظت کرتا ہے قتال فی سبیل اللہ. یہ بہت بالکل امپورٹنٹ ہے اس چیز کو سمجھنا. یہ دونوں چیزیں ساتھ چلیں گی. آپ کے پاس دو طریقے ہوں گے، یا آپ تعلیم و تعلم کے ذریعے آگے بڑھیں، یا آپ قتال فی سبیل اللہ کے جی لیے آگے بڑھیں. یہ دو ہی طریقے ہیں، اس کے علاوہ کوئی طریقہ میں آپ کو بتا دوں نہیں ہے. جب آپ اس طریقے کو اختیار کر لیتے ہیں، پھر بڑے بڑے اسکالرز آگے آپ کو پڑھاتے ہیں. بدر کے اندر 70 قیدی پکڑ کے ان کو کہا تھا پڑھاؤ، یاد رکھیں بالکل قتال کے بعد. تو ہم ان کو کہیں گے ہمیں پڑھائیں، یہ ہمارے ملازم بنیں گے. صرف یہ سمجھنے کی دیر ہے مسلمانوں کو. ٹھیک ہے؟ یہ سارے سرمایہ، یہ ساری اچھا دھری کی دھری رہ جائیں گی. ساری محنتیں ان کی، سارا انفراسٹرکچر ان کا دھرا کا دھرا رہ جائے گا. پھر مسلمان کو بیدار ہونے کی ضرورت ہے، ہماری ریاستوں کو بیدار ہونے کی ضرورت ہے. بھائی اتنی سی بات ہے. بہت شکریہ میرے بھائی. بالکل بالکل. اچھا عامر بھائی، آگے جیسے بڑھتے ہیں ایک یار، لاسٹ. کافی بات ہوگی آپ کے ساتھ، یہ پیچھے والے لوگ غصہ مان جائیں گے ہیں، برا مان انشاءاللہ جائیں گے. انشاءاللہ پھر ملتے ہیں. باقی عامر بھائی ہاں، دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھتا ہوں میں آپ کو. اور آپ اسی طریقے سے کام کرتے ہیں. رور بھائی آپ ہیں، اور علی بھائی، دل سے لو یو آپ سب کو. تھینک یو میرا بھائی، تھینک یو، بہت شکریہ. بالکل brother. لو یو ٹو. یار بالکل ایک صحیح کیا ہے بھائی. یار ایک بندے کی دیدی نے کمپلین کر دی ہے کہ میں ان کو ٹائم نہیں دے رہا رات کے ٹائم. یہ دیکھیں یو ایس پی، وہ کہہ رہا ہے اس کی دیدی. یار میں نے روکا تھا، تیری دیدی کو ہر چیز جا کے اپنے گھر والوں کو بتا دیتی ہے. یہ بڑی دقت ہے میرے لیے. رک ذرا میں اس کو بتاتا ہوں. آ رہا ہوں. کیا ہو گیا ذرا بھائی؟ نیچے کمنٹوں میں آ گیا. یہ کو بات ہے کرنے والی گھر کی ہیں؟ تجھے بولا بھی تھا اپنے بھائی کو نہیں بتانا. وہ کمنٹوں میں آیا، بھونک کرا نیچے. کیا کروں میں پھر ہیں؟ چل تو تیار پکڑ، پوزیشن پکڑ کے ٹیشو بھی رکھ، ساتھ تیل بھی. ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں. اور پھر اس کو میسج کر دینا کہ صحیح طرح میں نے کیا جو بھی کیا ہے، گپ شپ. ٹھیک ہے؟ اوکے صحیح ہے میرا بھائی، ٹینشن لینی اب. جی سر آگے بڑھتے ہیں. زبردست عامر بھائی. ہاں علی حمزہ جی، علی حمزہ بھائی. خان صاحب ہمارے ساتھ. جی جی خان صاحب. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام پیارے بھائی. اچھا میرے کو لے لیا، میں دیکھا نہیں. عامر بھائی یہ اچھا ایک سوال کوئی تھا آپ بات سے. نہیں. یہ جی ابھی جی مفتی صاحب کی لائف اسٹریم تھی نا، تو اس میں ایک بھائی کا میں نے کمنٹ دیکھا تھا، تو اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو آدم کی اولاد ہے ساری، وہ ڈسڈین واٹر سے یعنی گندے پانی سے پیدا ہوئی ہے نا. بھائی مجھے نہیں پتا اس بارے میں. آپ کسی نے کمنٹ کیا، آپ نے مجھے آ کے پیر میں کھڑا کر نہیں، لیا. میں میں اس سورہ طرح اس کا مسئلہ اس میں کیسا؟ پڑھا تھا نا، وہ بتا رہا ہوں میں آپ کو. بس جو پڑھا آپ نے وہی مان لیں. بس قرآن کی آیت پڑھی تھی. ہاں ہاں تو بس مطلب ٹھیک ہے کوشچن آگے. تو آگے، یہ تو صرف ایک فرسٹ ہے، مین جی جی کوشچن. پوچھ لیں. جی 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 جی. یہ کیا پھر اگر وہ کہتے ہیں اگر ایسا ہے تو جو یہ عیسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا پیور سن، تو کیا وہ اس پانی سے نہیں بنے؟ کیا چیز کہا گیا عیسیٰ علیہ السلام کو؟ جیسے انگلش ٹرانسلیشن میں دیکھتے نا، دیکھیے سورہ 19 ورس 19 میں I am only the messenger of your Lord to give you the gift of a pure son. ہاں ٹھیک ہے. کیا ہوا تو اس اس میں؟ میں وہ کہتے ہیں یہ پیور کا مطلب کیا ہے؟ مطلب کیا وہ ڈسڈین واٹر سے پیدا نہیں ہوئے، جیسے مطلب سیمن وغیرہ. اچھا 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 یار، ایکسیپشنز کو آپ جنرک اصولوں کا پتہ نہیں لا سکتے. عیسیٰ علیہ السلام کی برتھ کو تمام مسلمان، ایون کرسچنز کی میجورٹی بھی ایک ایکسیپشنل چیز سمجھتی ہے. ٹھیک ہے؟ مثال کے طور پر سورہ قرآن میں آیا ہے ان مثل عیسیٰ کا مثل آدم. ٹھیک ہے؟ اب اس مثال میں یہ چیز بیان کی گئی کہ ایکسیپشنل ہے. تو ایکسیپشن جو ہے وہ تو ہر جگہ پر رہتی ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو ہم نارمل انسانوں سے ہٹ کر سمجھتے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اب اس میں کیا مسئلہ ہے؟
نہیں مطلب اس میں وہ کہتے ہیں کہ جو دوسری قرآن کی آیت ہے اس میں اللہ نے سارے آدم کی اولاد کے بارے میں کہا ہے نا. ہاں ایکسیپشن ہے نا, ایکسیپشن کا تو میں نے بتایا آپ کو, اچھا ایکسیپشن تو ہر جگہ پر ہے. اب ایک میریکولس برتھ ہے, obviously وہ بنا کسی میل انٹرونشن کے ہوئی ہے, تبھی تو اس کو میریکولس کہتے ہیں. یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی برتھ کو ہم میریکولس یعنی معجزاتی پیدائش مانتے ہیں کہ وداؤٹ اینی میل انٹرونشن. اس لیے مانتے ہیں کہ کوئی نہیں ہوئی. ٹھیک ہے, تو وما مسنی البشر, حضرت مریم کے الفاظ تھے وما مسنی البشر, مجھے کسی بشر نے چھوا نہیں ہے. تو اب یہ آپ کو سمجھنا ہے کہ جب ایک کانسیپٹ آپ کو پتا چل گیا کہ ہم یہ مانتے ہیں تو اس میں عیسیٰ علیہ السلام کو ایکسیپشن ہے. مثال کے طور پر لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی سارے فوت ہو گئے ہوئے ہیں مگر عیسیٰ علیہ السلام کو ہم زندہ مانتے ہیں, ان کو حیات مانتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے اللہ تعالیٰ کی مرضی, جیسے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے تو ہم ان کو حیات مانتے ہیں. اب یہ ایکسیپشن ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اس طرح آپ نے چیز سمجھنا کہ ایکسیپشنز اپنی جگہ پر رہیں گی. عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ ایکسیپشنل برتھ ہوئی ہے تو لہٰذا ان کو اس کیٹیگری سے آؤٹ رہتے ہیں. جی میرا بھائی ریپیٹ ہو رہی ہے بات آگے. اچھا 3 آئیڈیز ہیں جو ابھی تک ڈسکنیکٹڈ ہیں. عبداللہ ریکوائرڈ سٹاف فضائل ندوی. تو میرا بھائی آپ نے جب الاؤ ہی نہیں, مجھے نہیں پتا, میں نے آپ کو کہا کیمرہ اور مائک کو ایک بار الاؤ کریں تبھی آپ انٹر ہو پائیں گے. ایک بار کیمرہ اوپن کریں یا مائک دیکھیں, آپ کے مائک کنیکٹ نہیں ہے تو ادروائز آپ نہیں کنیکٹ ہو پائیں گے. جی سوری. جی میرا اور عامر بھائی یہ ایک ریکویسٹ تھی کہ آپ علی رضا بھائی کو کہیے گا کہ وہ جو بھی ویڈیو کرتے اس میں وہ جو ٹائٹل رہتا ہے کہ رام جی کا ہسٹوریکل ایویڈنس, وہ ضرور رکھیے گا. ان کی دکھ نس پکڑ لی تھی انہوں نے, تو اس کو جی نہ جی ہٹائے. جی نہیں یہ رکھنا چاہے ہے, یہ ویڈیو کا انشاءاللہ ٹاپک دوبارہ. کچھ بھی ہو مگر ٹائٹل رہنا ہی چاہیے. ہاں ہاں, ابھی یہ بیچ میں جیسے آئٹم نمبر یا کوئی سانگ آتا ہے نا تو اس طرح ہم یہ بار بار ہیں. ہاں ابھی اس کیا طرح ان کو یہ اس کے بارے میں پوچھتے تو ان جوکر لوگوں کا نوا ایک جوک ہے کہ اسلام تو ابھی آیا 200-300 سال پہلے, اسلام کا کوئی ایویڈنس ہی نہیں تھا. اسلام کا نوا 200-300 جوک سال پہلے مارتے. ایویڈنس نہیں تھا. ہاں ایسا مطلب ایک اور جوکر تھے ایکس مسلم ہے, ان کی عمر کچھ 60 سال کی, آپ سمجھ گئے رہیں گے. وہ ان کو کہتے کہو اگر پھر محمد بن قاسم سے تو کوئی غصہ نہیں نا, کیونکہ اگر 200-300 سال پیچھے جانا ہے تو محمد بن قاسم پہ تو ناراض نہیں ہوں گے نا. تو وہ ناراض تو نہیں کہتے ہوتے. اگر ہسٹوریکل وہ سروے کرنے دے دے مکہ میں لوگوں کو بنا کسی روک ٹوک کے, تو پتہ چل جائے گا کہ اسلام ہی نہیں تھا 1400 سال پہلے. یہ ان کے نوے جوک ہے, جبکہ ہمارے پاس قرآن موجود ہے 1400 سال پہلے کا. ہاں چلو نہیں, وہ دیکھے ساری چیزیں ڈرامے بازی ہے یار. یہ نا نان سیریس, یہ تو ہنسنے کے لائق باتیں ہیں, اس پہ اپنی انرجی بھی ہاں ضائع نہ کریں. نہیں کیا ان کی بات یہ ٹل جائے اس کے لیے انہوں نے نوا چالو کیا ہے کہ رام جی کا ہسٹوریکل ایویڈنس نہ مانگے کوئی, بات دب جائے. عامر بھائی وہ اسلام ہو, دیکھ میری بات سنیں, ہم نے ثبوت والی بات ہم نے تو کرنی کوئی نہیں نا. رولا تو آپ نے ڈالا ہوا ہے, یہ پیا پام ڈرامے تو آپ نے بنائے ہوئے ہیں, موویاں تو 600 کروڑ کی آپ نے بنائی ہیں. ثبوت دو نا بابا. رام آج مندر تک تو آپ نہ بنانے کی ان کا بات کر رہے محل ہو ملا نہ مسلمانوں کو ایک ہٹا کے. کچھ لوٹا بھی نہیں ملا ان کا رام جی کے ٹائم کا. روٹا وہ پچھواڑا تو ویسے بھی نہیں دھوتے تھے, لوٹا کیا کرنا ہے. نہ ترشول نہ کچھ بھی نہیں ملا, جبکہ دیش ان کا, گورنمنٹ ان کی, ایودھیا بھی ان کا. تو کرو ٹیٹو خدائی پاٹی ہم کو بتاؤ. کچھ بھی نہیں ملنا میرا بھائی, کچھ بھی نہیں ملنا. لوٹا ان کو کیا ملنا ہے, ان کو کھوٹا سکہ بھی نہیں ملنا. لوٹا تو دور کی بات ہے. ٹھیک ہے میرا بھائی, اوکے ہاں خان صاحب. ایک لاسٹ چیز عامر بھائی کہ اب ان کیا لوگوں رہ کو گیا ہے, شری رام کو تو آپ نے ختم کر دیا ہے, اور کیا باقی ہے. نہیں کہ ان لوگوں کو جتنی ان کے دھرم سے محبت نہیں نا, اس سے زیادہ مسلمانوں سے نفرت ہے. کیونکہ اب یہ جیسا ایک اور ایک ہاں آیا تھا, آپ نے بولا اس کو بھگا دیا, تو ویسے ہی ایک بالکل کمنٹ بالکل. میں تھا کہ مسلمانوں کے بارے میں دیکھنا ہے تو اس کو دیکھو, ایڈم سی کرو. تو میں نے کہا یہی نہ جو ہندوؤں کے بھگوانوں کو اپنے پیشاب کی طرح سمجھتا ہے, تو کہتے وہ سب تو ٹھیک ہے نہیں کیا مگر کہتا ہے, کیا مسلمانوں کے, کہتا ہے اسلام, کیا کہتا ہے, سیکھنا ہے تو ایڈم سیکر کو دیکھو. ہاں اگر سچا اسلام ہے تو
اچھا لو جی یہ دکھانے لگے تو ہم ان کو سچا آگے تو سنو، سچا آگے سکھانے تو لگے. سنو. ہاں سنو ذرا میرا بھائی، آپ سنو. اب آپ نے نام مجھے چھیڑ دیا، اب تو پھر کہتے ہو میری سنو، میں نہیں سنتا پھر. جب میرے یہ کو سنو سینٹینس کمپلیٹ کر لیں دو پھر بولو، چھوٹا سا ہے. یہ سنو The یہ stories, سنو یہ Krishna, سنو. Brahma, all these kind of stupidities, all of your so-called gods are beneath me, under me. I don't even piss on them because my piss is better than your gods. I don't even piss on them because my piss is better than your gods. Because my piss is better than your gods. That's who I am. ہاں سن لیا ایڈم کو. ہاں ہیلو تو یہ ایڈم کا پٹ لو، یہ پٹ لو ایڈم کا جی. چلی پروگرام. تو ان کا ریپلائی تو سنیے آپ، کہ کہتے ہیں وہ سب ٹھیک ہے، ہم نے سنا وہ سب کلپ جو ایڈم سیکر کہتا ہے، مگر اسلام کے بارے میں تو سچ وہی بتاتا ہے نا. مطلب ان کو کچھ پڑھی نہیں ہے کہ ان کے بھگوانوں کے بارے میں کیا بول رہا ہے، بس اسلام کو برا بول رہا ہے تو وہ اچھا ہے. غیرت نام کی چیز ہی نہیں ہے ان کے اندر. ٹھیک ہو گیا خان صاحب، بہت شکریہ میرا بھائی، تھینک یو. جی جی، آپ کا سفر صحیح چل رہا ہے؟ جی سر، سفر جاری ہے. میں ٹھیک ہے تلاش کر رہا ہوں، مجھے مل جائے کوئی گفا تو میں ضرور پھر بتاؤں گا. اوکے میرے بھائی، تھینک یو. ٹھیک ہے، اللہ حافظ. رور بھائی اللہ اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. لو جی، مزے. اس نے نا شرارت سے سوامی جی کی گوٹیاں پکڑ کے نا تھوڑی دبائی ہیں، ایسے مسلی ہیں جیسے کیڑی نہیں مسلی جاتی ہے، ایسے اس نے نا سوامی کی گوٹیاں مسلی ہیں. وہ کہتا وہ بہت تیز مت بچاؤ، بہت تیز مت بچاؤ. سوامی کی گوٹیاں چھیل کے رکھ دی اس نے. ہاں جی، بالکل صحیح کہہ صحیح رہے جا ہو. رہے ہو، صحیح جا رہے ہو. صحیح دھرم کا کیما کیا ہے تم نے. ہاں، یہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں اسلامک دشمنی میں عامر بھائی. اس سے آگے کون سا؟ اس سے آگے تو سوراخ ہی ہے، جس حد تک وہ چلا گیا. اس میں سے کہہ آگے رہا ہوں کون سی حد ہے؟ ہاں ایک اور حد ہے، بس ابھی گوبر کھا رہے نا، ابھی یہ ٹٹیاں بھی کھائیں گے ایکس مسلم کی. سر، اگر اس سے یہ زیادہ حد آپ نے کیا دے، یہ اسکرین پہ دیکھیں ذرا. لو جی، صبح ہوئی ہے، صبح ہو گئی. اور کون سی حد دیکھنی ہے؟ آپ نے ایک اور نہیں دیکھا پرساد والا سین جہاں پہ ہے نا، جہاں پہ جو ناگا سادھو ہوتا ہے نا، تو اس کے اوپر میں کچھ دہی وغیرہ سب چڑھا کے وہ لنگ سے بہتا ہے، اس کو عورتیں ایسے ہاتھ میں لیتی ہے، پھر منہ میں ڈال لیتی ہے پرساد کو. مگر موجیں شریر بھائی ان کی ہیں، موجیں ان کی ہیں سر، موجیں ان کی ہیں. آگے بڑھتے ہیں جی. حمزہ جی. جی جی السلام علیکم عامر بھائی. وعلیکم السلام پیارے بھائی. عامر بھائی شکریہ آپ کا، ایک تو بہت بہت جو آپ کام کر رہے ہیں. بات میں نہیں کرنی تھی، ایک ٹاپک تھا آریہ سماجیوں سے ریلیٹڈ. ان کے یہاں جو کنسیپٹ ہے نا کہ گاڈ اور سول اور میٹر جو ہے وہ ایٹرنل ہیں، ٹھیک ہے. اس کے اوپر نا ابھی 2022 کے اندر ایک ایکسپیریمنٹ ہوا تھا، اور اس میں کیا ہوا تھا کہ جو سائنٹسٹ تھے نا انہوں نے میٹر کو کریٹ کیا تھا، ٹھیک ہے. اور انہوں نے پھر جو اپنی ڈیفینیشن تھی نا کہ میٹر ایٹرنل ہے، اسی چینج کر دیا ہے. یہ پتہ ہے آیا کدھر سے؟ جو گریک فلاسفی آپ نے شاید پڑھی ہو نا، اس میں بھی یہ مانا جاتا تھا کہ جو میٹر ہے وہ ایٹرنل ہے. اور ان کی جو آریہ سماجیوں کی جو بکس تھی نا پہلے کی، اس کے اندر جو میٹر کی ڈیفینیشن یہ کی گئی تھی، اور یہ جو خود ان کا سوامی دیانت تھا اس نے بولا کہ جیسے ٹرنک آف ٹریز ہیں تو یہ میٹر کے اندر آتی ہیں، اور جو سول ہے وہ ہے کہ جو ہم چھو نہیں سکتے، یا پھر اور جو چیزیں ہم چھو سکتے ہیں وہ میٹر میں آتی ہیں. میٹر مطلب کہ پھر ہم یہی لیں گے الیکٹرون یا پروٹونز یا اس طرح کی چیزیں. لیکن ابھی ایکسپیریمنٹ ہوا ہے نا، اور انرجی سے انہوں نے کریٹ کیا میٹر. تو ان کی جب فلاسفی غلط ہو رہی تھی، تو اب جب ان سے بات کی جائے تو بول دیتے ہیں کہ نہیں جی وہ تو انرجی کی بات ہو رہی تھی. حالانکہ ان کی اپنی بکس میں لکھا ہوا ہے کہ میٹر جو ہے وہ ہوا، پانی اور یہ آگ اور اس طرح کی چیزیں. دیکھیں، انہوں نے بیسیکلی پرکرتی جو ہے وہ نیکسٹ سٹیپ کا نام رکھا. تو جب اس کے بالکل برعکس اپنشد کے اندر بھی ملا ہے تو انہوں نے نام چینج کیا ہے. پرکاش کے اندر بھی
میں کروں گا اٹرنیٹی کے اوپر نا پروگرام، میرا ارادہ ہے انشاءاللہ سپریٹ کروں گا. تو جیسے سرو شکتیمان کے اوپر کیا تو اس طرح توحید کے اوپر بھی یا نراکار ہونے کے اوپر بھی جب بات کریں گے تو اس کا انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. انہوں نے ایک پراپر ورڈ یوز کیا ہے، اس کو پرکرتی سے پہلے کی فارم بولتے ہیں.